بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ برکت کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا بہت سادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، چون چون کر کے روٹی کھاتی اور پھر سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ برکت کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس ہے نا، پھر میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، میرا کچھ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجئے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی تھیں کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ ان کا آٹا لے آیا۔ چند دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ آٹا ختم ہو گیا تھا، چڑیا بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا۔ گھر میں اب کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے۔ پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، ارے معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔
موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ سے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا کہ اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لیتا ہوں۔ ارے بدبخت کمینے، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بھی بڑی محنت کی جب یہ گھر بنا ہے میرا، اب تجھ جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں برباد کروں میں؟ جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر لوٹا دوں۔ 2-3 نوکر بھاگے آئے اور موچی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر زمین پر گر پڑا۔ نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی اس کے اندر۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی یہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا کا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور چند ہی سال میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا۔ وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیے۔ اب اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے درخت پر جو چڑیا رہتی تھی موچی انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ ڈھیر سارا دانہ چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، کمرے میں بٹھایا، اس کو کپڑے لا کر دیے۔ باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج میری سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت بڑا مکان تھا۔ اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیج دیا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا۔ میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ روپے مانگے مگر اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے سے مر گیا۔ آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔
واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا، اپنا سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھ نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے، آنے جانے چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات تو نہیں نا۔ خیر، تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔